دوستوں یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور کچھ فوٹوز دیکھی ہوں گی جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سعودی عرب میں اس سال ہیلووین منایا گیا اور لوگ طرح طرح کے ڈراؤنے خوفناک کپڑے پہن کر اور خوفناک ماسک پہن کر روڈوں پر نکل گئے اور بالکل مغرب کی طرح جس طرح مغرب میں ہیلووین منایا جاتا ہے بالکل اسی طرح سعودی عرب میں ہیلووین منایا گیا۔ اور آپ تصویر میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سعودی جبہ اور سعودی مفلر پہنے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے خوفناک ماسک منہ پر لگائے ہوئے ہیں۔ اور دوستوں اس میں حیران ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ عرصے پہلے سعودی عرب میں ناچ گانے کے لیے بار کی اجازت دی اور بالکل مغربی کلچر اپنا لیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے انڈین آئیڈل کی طرح سعودی عرب میں بالکل سعودی آئیڈل کھولا گیا ہے جس میں ناچ گانے اور فحاشی کو فروغ دیا جائے گا۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس سال سعودی عرب میں ہیلووین منایا گیا اور بالکل مغربی کلچر اپنا لیا گیا۔ دوستوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سعودی پوری طرح سے یہودی کلچر اپنانا چاہتے ہیں اور یہودیوں کے ہی کہنے پہ آہستہ آہستہ وہ یہودی کلچر کو اپنے سعودی عرب میں بھی نافذ کر رہے ہیں۔ لیکن دوستوں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب جسے پہلے سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز کہا جاتا تھا لیکن بعد میں سعودی خاندان نے حجاز کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا۔ اور یہ حجاز جو آج کے زمانے میں سعودی عرب جانا جاتا ہے یہ اسلام کی مقدس ترین زمین ہے۔ اس سرزمین پر مکہ مدینہ اور خانہ کعبہ جیسی مقدسات موجود ہیں جو اسلامی تاریخ میں اسلامی قلعوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن افسوس اسی سرزمین پر ایک سعودی خاندان قابض ہو چکا ہے اور وہ طرح طرح کی غلیظ چیزیں وہاں نافذ کر رہا ہے۔ دوستوں صرف اب اس بات کا انتظار ہے کہ بس سعودی خاندان یہ آفیشیلی اعلان کر دے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ ہم تو یہودی ہیں۔ دوستوں ہیلووین 2000 سال پہلے کے کیلٹک لوگوں کی مذہبی اور ثقافتی روایت سے نکلتا ہے۔ یہ لوگ 2000 سال پہلے انگلینڈ اور یورپ میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا 31 اکتوبر کو فصلوں کی کٹائی کے موسم کا اختتام ہوا کرتا تھا اور اسی 31 اکتوبر کو کیلٹن لوگ سال کا آخری دن بھی سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ آخری دن بہت نازک ہوتا ہے اور اس دن روحیں آسمان سے زمین پر آ جاتی ہیں اور انسانوں کو اور انسانوں کی چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، مثلاً فصلیں، گھر بار اور جائیداد وغیرہ۔ اسی لیے یہ لوگ ہر جگہ آگ روشن کر دیتے تھے تاکہ روحیں ان کو دیکھ کر واپسی چلی جائیں اور انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اور بعد میں یہ باطل نظریہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور یہ امریکہ کے بہت سے شہروں میں پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے زور پکڑا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ طرح طرح کے خوفناک ماسک اور خوفناک کپڑے دراصل 1840 میں امریکہ میں شروع ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ اب یہ کس طرح سعودیوں میں بھی سرایت کر چکا ہے جو کہ اسلام سے بہت دور ہیں اور ان کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ دوستوں میں ان قرآن کی آیات پر اپنی بات کا اختتام کروں گا جو کہ اللہ نے قرآن میں یہود و نصارہ کا ساتھ دینے والے اور ان کے تہواروں کو اپنانے والوں کے لیے کہا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ دوستوں سورہ مائدہ کی ہی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم ایمان والوں کے دشمنوں میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور اہل ایمان کی دوستی سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور دوستوں پھر خدا سورہ آل عمران میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومنوں کو چاہیے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، الا یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔
اب چاہے اچھی قوم کی مشابہت اختیار کی تو آخرت میں وہ اچھی قوم کے ساتھ رہیں گے، اور اگر بری قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ بری قوم کے ساتھ رہیں گے۔ دوستوں، قرآن کی آیات اور حدیث رسول میں واضح بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر یہود و نصارہ کا ساتھ دیا اور انہیں دوست بنایا اور ان کے رسوم و رواج اپنائے تو آخرت میں انہی کے ساتھ محشور ہوگے، اور یقیناً یہود و نصارہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اسی طرح ان کا ساتھ دینے والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دوستوں، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔